کتاب اصناف نظم و نثر، مصنف ڈاکٹر علی محمد خان اور اشفاق احمد ورک، آواز آصف محمود آصف، پیشکش خزینہ ادب۔ کتاب اصناف نظم و نثر، پہلا باب، اردو شاعری کا ارتقاء۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق کے مطابق اردو شاعری کا آغاز غزنوی عہد میں فارسی کے مشہور شاعر مسعود سعد سلیمان سے ہوا، جو لاہور کے رہنے والے تھے۔ اگرچہ ان کا نہ تو کوئی شعر ملتا ہے، نہ اس زبان کو اس زمانے میں اردو کہا جاتا تھا۔ تاہم یہ بات غلط نہیں ہے کہ مسعود سعد کے دور کے کچھ ہی مدت بعد امیر خسرو کے کلام کا کچھ حصہ ایسا ملتا ہے جو فارسی اور ہندی سے مل کر ترتیب پاتا ہے۔ امیر خسرو کے بعد شمالی ہند میں کوئی قابل ذکر شاعر تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ ادھر دکن میں وہاں کے مسلمان بادشاہوں نے سیاسی مصلحتوں کی بنا پر مقامی زبان کی حوصلہ افزائی کی اور اس شاعری کی پرورش کی جسے دکنی کہا جاتا ہے، اور آج جسے ہم اردو شاعری کا نقش اول کہتے ہیں۔ دکن میں شاعروں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے، جس میں بادشاہ بھی ہیں، صوفی بھی اور عام شہری بھی۔ قلی قطب شاہ نہ صرف قطب شاہی خاندان کے اہم بادشاہ تھے، بلکہ انہوں نے اردو میں 50,000 اشعار چھوڑے ہیں، اور تمام محققین کے مطابق اردو غزل کے بابا آدم قرار پاتے ہیں۔ اس زمانے میں اور بھی بہت سے شعراء معروف ہوئے، ان میں سب سے اہم نام ولی کا ہے، جس کی شاعری نے شمالی ہند میں اردو غزل کی تحریک کا آغاز کیا، جس نے مختلف مرحلوں سے گزر کر اردو زبان کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ محمد حسین آزاد نے اسی لیے ولی کو آدم الشعراء کہا ہے۔ ولی پہلے دکن میں مقیم تھے۔ مغل حکمران محمد شاہ کے زمانے میں انہوں نے دلی کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران میں انہوں نے بقول بعض ایک صوفی بزرگ سعد اللہ گلشن کی فرمائش پر اپنی شاعری کو شمالی ہند کی زبان کے محاورے کے مطابق تخلیق کرنا شروع کیا۔ اب تک شمالی ہند میں فارسی شاعری کا رواج تھا۔ دلی کے لوگوں نے ولی کی شاعری سنی تو گویا پہلی مرتبہ انہوں نے اس زبان میں اپنے جذبات کی عکاسی دیکھی جسے وہ کئی 100 سال سے بول رہے تھے۔ چنانچہ نوجوان شاعروں کی ایک بڑی تعداد فارسی سے کنارہ کش ہو کر اردو کی طرف متوجہ ہوئی، جسے اس زمانے میں عام طور سے ریختہ کا نام دیا گیا۔ نوجوانوں سے قطع نظر پرانے اور عمر رسیدہ اساتذہ نے بھی ریختہ میں طبع آزمائی کی کوشش کی، جن میں خان آرزو اور میرزا مظہر جانے جانا کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ خان آرزو سراج الدین علی خان المعروف بخان آرزو میر تقی میر کے خالو تھے۔ مظہر جانے جانا اور ان کے دیگر ہم عصر خود تو فارسی کو خیر آباد نہ کہہ سکے، مگر اپنے عقیدت مندوں اور شاگردوں کی نئی نسل میں ریختہ گوئی کا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ اس نئی نسل میں جن شاعروں نے آگے چل کر استادوں کا مرتبہ پایا، ان میں شاہ حاتم اور شاہ مبارک آبرو بہت مشہور ہوئے۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا یہ پہلا دور تھا۔ اس دور کو ایہام گوئی کا دور بھی کہتے ہیں۔ ایہام گوئی شاعری کا ایک ایسا انداز ہے جس میں شاعر لفظوں کی بازی گری سے اپنے علم و فضل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب شاعری لفظوں کا کھیل بن جائے تو ظاہر ہے جذبہ اور تاثیر مفقود ہو جاتا ہے۔ ایہام گوئی وبا کی طرح اردو شاعری میں پھیل گئی، مگر شاہ حاتم اور میرزا مظہر جانے جانا کے ایک ہونہار مگر جواں مرگ شاگرد انعام اللہ خان یقین نے بر وقت اس کی روک تھام کی جرت کی۔ شاہ حاتم نے اپنے ضخیم دیوان میں سے ایسے تمام اشعار خارج کر دیے جو ایہام کی ذیل میں آتے تھے، اور ایک مختصر دیوان مرتب کیا جس کا نام دیوان زادہ رکھا۔ اردو شاعری کا دوسرا دور ہر اعتبار سے سنہری دور کہلایا جا سکتا ہے۔ اس دور میں فارسی کی تمام مروجہ اصناف اردو میں منتقل ہو گئیں، اور اس ہنر مندی کے ساتھ کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام اس زبان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ غزل اور مثنوی کی روایت دکن میں پہلے بھی موجود تھی، اس لیے ان دونوں اصناف نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ یہ دور دیگر شاعروں کے علاوہ خاص پہچان سے 3 شاعروں کے سبب بڑا اہم تسلیم کیا گیا ہے، جن میں خواجہ میر درد، میرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر۔
خواجہ میر درد ایک بعمل صوفی تھے، لہٰذا ان کی شاعری تصوف کی شاعری کا بہترین نمونہ ثابت ہوئی۔ میرزا محمد رفیع سودا نے غزل کے ساتھ قصیدے اور مرثیے پر خاص توجہ کی۔ میر تقی میر نے غزل اور مثنوی کو آگے بڑھایا۔ غزل تو میر صاحب کی خاص چیز ہے۔ غزل کے دامن کو انہوں نے اتنا وسیع کیا کہ آج تک غزل کہنے والے شاعر ان کی خوشہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میر صاحب کی پیروی پر فخر کرتے ہیں۔ ادھر دلی کے گلی کوچے درد، سودا، میر اور ان کے دیگر معاصرین کے کلام سے گونج رہے تھے۔ ادھر سیاسی اعتبار سے دلی کی مرکزی حکومت روز بروز انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ پورے ملک میں مختلف طاقتوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے مغلیہ سلطنت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ لوگوں نے شہر سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ جو صوبے خود مختار ہو رہے تھے ان میں سے اودھ کا صوبہ اہل دلی کے لیے خاص طور سے جائے پناہ ثابت ہو رہا تھا۔ فیض آباد اس نئی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ دلی کے اکثر و بیشتر شاعر فیض آباد منتقل ہونے لگے۔ کچھ مدت کے بعد لکھنؤ دارالحکومت ہوا تو مزید شاعر دہلی سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہو گئے۔ سودا اور میر بھی لکھنؤ میں آ بسے۔ ان کا دور ختم ہو رہا تھا اور اب شاعری نوجوان نسل کے ہاتھ میں تھی۔ ان میں میر حسن، مصحفی، انشا اور جرت خاص طور سے مشہور ہوئے۔ یہ فضا نئی تھی، یہاں زندگی پرسکون تھی۔ قنوتیت کی جگہ رجائیت نے لے لی۔ شاعری بھی ان عناصر سے متاثر ہو رہی تھی۔ سید انشا اور جرت اس دور کے خاص نمائندے ہیں۔ مصحفی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تقریباً نصف زندگی دلی میں بسر ہوئی تھی اور ان کی شاعری کی بنیاد دلی کی فضا میں اٹھی تھی، تاہم وہ نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اس زمانے میں نذیر اکبر آبادی نے عوامی شاعری میں ایک الگ سماں باندھ رکھا تھا۔ ایک طویل عرصے تک ان کے عوامی لب و لہجے کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، لیکن آج انہیں اردو کا پہلا حقیقت شناس اور ترقی پسند شاعر گردانا جاتا ہے۔ انشا، جرت اور مصحفی غزل میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میر حسن نے غزل کے بجائے مثنوی کی طرف خاص توجہ کی۔ 11 مثنویاں کہیں، جن میں سے ان کی ایک مثنوی جس پر انہوں نے خاص محنت کی سحر البیان ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے سحر البیان اب تک اردو کی بہترین مثنوی تسلیم کی گئی ہے۔ انسان فطرتاً ہر وقت حشاش بشاش رہنا بھی تو پسند نہیں کرتا۔ غزل اور مثنوی اس وقت لوگوں کی کامرانیوں اور مسرتوں کی ترجمان بن رہی تھی، تو زندگی کی بے ثباتی اور اجاڑ پن کی طرف بعض ایسے شاعروں کی توجہ مبذول ہوئی جنہوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب کو اپنے مصائب جانا اور مرثیے کی طرف دھیان دیا۔ اگرچہ مرثیہ اردو شاعری کے آغاز سے ایک اہم صنف کی حیثیت رکھتا تھا اور مختلف مرحلوں سے گزر کر سودا تک پہنچا تھا، سودا نے مرثیے کو ایک واضح شکل دینے کی کوشش کی اور مجالس عزاز سے باہر کے سامعین کا ایک حلقہ پیدا کر لیا۔ سودا کے بعد کچھ مدت تک قابل ذکر شاعروں کی توجہ عام طور سے غزل کی طرف رہی ہے۔ میر حسن، جرت اور مصحفی کے بعد کی نسل نے اس رشتے کو، جو ذرا کمزور ہو چلا تھا، مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور پھر اس میں وہ تمام صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جو کسی بڑی شاعری میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ میر حسن کے صاحبزادے میر مستحسن خلیق، میر ضمیر فصیح اور میاں دلگیر نے ہر طرح سے مرثیے کی زمین ہموار کر دی تھی۔ لکھنؤ کا یہ زمانہ، جس کا آغاز فیض آباد سے ہوتا ہے، نہ صرف اردو شاعری کے لیے بلکہ اردو زبان کے لیے بھی نہایت مبارک زمانہ تھا۔ انشا، مصحفی، جرت، میر حسن بزم سے رخصت ہو رہے تھے اور نئی نسل محفل میں اپنے قدم جما رہی تھی، جس کی نمائندگی آتش و ناسخ اور انیس و دبیر کر رہے تھے۔ ہر چند امام بخش ناسخ لاہور سے لکھنؤ گئے تھے، مگر انہوں نے زبان پر اتنی قدرت حاصل کر لی تھی کہ ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ مستند مانا جاتا تھا۔ زبان کو بنانے سنوارنے میں جتنا شعوری کام ناسخ نے کیا، کسی اور سے نہ ہو سکا۔ وہ ایک شاعر سے بڑھ کر فن شعر کے استاد تھے۔ ان کے ایک ہم عصر مصحفی کے قابل فخر شاگرد خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ آتش علم میں تو ناسخ کے مقابلے میں کم تھے، مگر شاعری میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ لکھنؤ کے دبستان کے واحد نمائندہ شاعر ہیں تو غلط نہ ہوگا۔
زبان کی تراش خراش شعر کو نقصان پہنچا رہی تھی، مگر ناسخ اور ان کے مقلدین کی پوری توجہ اصلاح زبان پر مرکوز تھی۔ آتش نے نہایت پامردی سے شاعری کا وقار بحال کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے، مگر ساتھ ہی ساتھ اصلاح زبان کی تحریک سے بھی غافل نہ رہے۔ دوسری طرف مرثیے کی روایت زیادہ روشن ہو رہی تھی۔ انیس و دبیر اس میدان کے شہسوار ہیں۔ ان دونوں نے مرثیے کے تمام امکانات کو جو پوری انسانی زندگی پر محیط تھے اپنی شاعری میں سمو دیا، اور مرثیے کے بارے میں اس الزام کی ہمیشہ کے لیے تردید کر دی کہ مرثیہ محض کسی مذہبی عقیدے کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ انیس و دبیر نے شاعری کی اعلیٰ ترین نزاکتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے مرثیے کو اس کے عرفہ ترین مقام پر پہنچا دیا۔ مرثیے کے ساتھ سلام اور ربائی کو بھی اس دور میں فروغ حاصل ہوا۔ آتش و ناسخ اور انیس و دبیر نے اردو شاعری کو اس جگہ پہنچا دیا تھا کہ لکھنؤ میں اب مزید استعداد نہ رہی تھی کہ کوئی نیا رخ اختیار کرتا۔ ان باکمال شاعروں کے شاگردوں نے اساتذہ کی پیروی ہی پر قناعت کی۔ البتہ آتش کے ایک ہونہار اور جواں مرگ شاگرد نے قصہ گل بقولی کو گلزار نسیم کے نام سے اس عمدگی سے رقم کیا کہ مثنوی کی تاریخ میں وہ بھی میر حسن کے ہم رکاب ہو گئے۔ اردو شاعری میں غزل کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ مثنوی کا ہے۔ دکنی عہد میں دور نہ جائیں تو بھی سراج، اورنگ آبادی اور دلی میں خواجہ میر اثر کے نام میر حسن سے پہلے، اور نواب مرزا شوق لکھنوی اور حکیم مومن خاں مومن دہلوی کے نام نسیم لکھنوی کے بعد ایسے نہیں کہ آسانی سے نظر انداز کیے جا سکیں۔ 1856 میں اودھ کی سلطنت ختم ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سلطنت کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کو کلکتے میں مٹیا برج میں نظر بند کر دیا اور لکھنؤ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ لکھنؤ اجڑ گیا۔ ارباب ہنر اسی طرح سے پناہ تلاش کرنے کے لیے شہر شہر پھرنے لگے جس طرح کبھی دہلی کے ارباب ہنر در بدر ہوئے تھے۔ ادھر جب لکھنؤ میں آتش و ناسخ کے چراغ روشن تھے، ادھر دلی میں بھی ادب کی آخری محفل سجائی جا رہی تھی۔ بہادر شاہ ظفر، ذوق، غالب اور مومن کا ظہور ہو چکا تھا۔ سودا نے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے برابر لانے کی سعی کی تھی۔ ذوق نے ان کی اس کوشش کو مزید اعتبار بخشا۔ مومن خان حسن پرست اور عشق پیشہ انسان تھے۔ ان کی غزل انسانی نفسیات کا ایک نہایت خوبصورت اظہار ہے۔ معاملہ بندی کہ شمالی ہند میں جس کے سب سے بڑے علمبردار جرت تھے، مومن خان مومن کے یہاں آ کر مہذب ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ تھے۔ وہ درویش مزاج انسان تھے۔ ان کی شاعری اردو کی اخلاقی شاعری اور شعری ہنرمندی کے بہترین نمونوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ ذوق اور مومن کے استاد شاہ نصیر اپنے زمانے کے بڑے استاد تھے۔ وہ استاد ناسخ اور لکھنوی انداز شعر سے متاثر تھے۔ شاہ نصیر کے ذریعے سے لکھنؤ کا انداز دلی میں آیا۔ دلی میں ان کے شاگردوں نے اس انداز کو آگے بڑھایا، مگر غالب نے ناسخ کے طرز کو پسند کرنے اور گاہے گاہے اس طرز کو اختیار کرنے کے باوجود اپنی فطری صلاحیتوں کے بل بوتے پر شعری ادب میں جدت اور ندرت کی بنیاد ڈالی۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب نے اردو شاعری کے قدیم انداز کو ختم کر دیا اور نئے طرز کو اختیار کر لیا۔ اردو کی جدید شاعری کے چشمے غالب کی شاعری سے پھوٹتے ہیں اور انسانی زندگی کے گونا گوں مسائل، بلکہ خود انسانی زندگی کی رنگا رنگی اور ہمہ ہمی اور بو کلمونی ان کے خاص موضوعات ہیں۔ ان کی شاعری کا دامن بہت وسیع ہے۔ 1857 کا سال بر صغیر کے لیے ایک ایسا حادثہ لے کر آیا جس نے یہاں کی 1000 سالہ تہذیب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لکھنؤ پہلے ہی ویران ہو چکا تھا، اب دلی بھی اجڑ گئی، مگر قدرت نے رامپور اور حیدرآباد دکن کے علاوہ دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے دروازے ان شاعروں پر کھول دیے، خصوصاً رامپور۔ یہاں کے نواب یوسف علی خان ناظم شاعر بھی تھے اور شاعر نواز بھی، غالب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے لکھنؤ اور دہلی سے نکلنے والے اکثر بے سر و سامان شاعروں کو پناہ دی۔ ان شاعروں میں داغ، امیر مینائی اور جلال لکھنوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہ دور دراصل نواب میرزا داغ کا دور ہے۔
داغ نے معاملہ بندی کو مومن کی ثقافت اور دردمندی سے نکال کر شوخی اور بھانک پن عطا کیا۔ داغ کی زبان خالص اردو کا بہترین نمونہ ہے۔ امیر مینائی پہلے قدیم طرز میں شعر کہہ رہے تھے، داغ کے اثرات سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ اپنا انداز بھول گئے۔ جلال نے اپنا سارا زور زبان و قواعد زبان کی پابندی پر صرف کر دیا۔ ان کا کلام ممکن ہے قواعد کے اعتبار سے بے عیب ہو، مگر شاعری کی رمق اس میں بہت کمزور ہے۔ یہ طرز غزل گوئی ابھی جاری تھی کہ لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد نے ایک نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ یہ زوال پذیر غزل کے خلاف بغاوت تھی۔ آزاد نے اس تحریک کے حق میں اور اپنے مقصد کی وضاحت کے سلسلے میں کئی لیکچر بھی دیے۔ انہوں نے اس زمانے کی شاعری کو ایک قومی سانحہ قرار دیا اور شاعروں کو خیالی اور داخلی زندگی سے نکل کر خارجی دنیا کے مسائل سے آنکھیں چار کرنے کی تلقین کی۔ تقریباً اسی زمانے میں خواجہ الطاف حسین حالی بھی ملازمت کے سلسلے میں لاہور آ گئے۔ حالی غالب کے شاگرد، شیفتہ سے تربیت یافتہ اور کلاسیک غزل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے کے واحد قابل ذکر شاعر تھے جو داغ کے اثرات سے محفوظ رہ گئے تھے۔ یقیناً اس کا باعث کچھ ان کی سلامتی طبع، شیفتہ کی صحبت اور کچھ غالب کی شاگردی تھا۔ یوں بھی حالی کے مزاج میں ایک ایسی لچک تھی کہ وہ خیر کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے تھے۔ آزاد کی باتیں بہت جلد حالی کی سمجھ میں آ گئیں اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس غزل کو یکسر ترک کر دیا، جس سے کبھی درد کی خوشبو آتی تھی، کبھی میر کی، جس میں کبھی مصحفی کا رنگ جھلکتا اور کبھی غالب کا۔ حالی نے آزاد کے مشوروں کی روشنی میں موضوعاتی نظمیں کہنا شروع کیں جو مثنوی کے انداز میں تھیں۔ آزاد اپنے زمانے کے بڑے دانشور اور نثر نگار تھے۔ ان کی نثر میں شاعری کی شان تھی، مگر ان کی شاعری شعریت سے محروم تھی۔ حالی ان کے مقابلے میں ایک فطری شاعر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نئی نسل پر جتنا اثر حالی کا ہوا، آزاد کا نہیں ہو سکا۔ ان دونوں کے معاصرین میں اور کوئی قابل ذکر شاعر اس وقت تک ایسا نہ تھا جو اس تحریک سے متاثر ہوتا۔ حالی کچھ دیر بعد لاہور سے دلی چلے گئے۔ یہاں سر سید احمد خان کی تعلیمی اور اصلاحی تحریک سے بے حد متاثر ہوئے اور ان کی فرمائش پر ایک طویل نظم مد و جزر اسلام لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے اور اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اردو میں یہیں سے مقصدی اور ملی شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نظم کا اثر کسی نہ کسی شکل میں آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اردو شاعری کا دامن اگرچہ نظم سے خالی نہ تھا اور دکن کے دور میں بھی نظموں کا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا، مگر یہ نظمیں اپنے موضوع اور مزاج کے اعتبار سے غزل ہی کی ایک شکل تھیں۔ البتہ نذیر اکبر آبادی اس سے مستثنیٰ تھے۔ نذیر اکبر آبادی حالی کے زمانے تک واحد نظم گو شاعر تھے۔ وہ طبقہ عوام سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے طبقے کے وفادار تھے۔ انہی کی زندگی ان کے پیش نظر رہتی تھی اور انہی کے مسائل ان کی شاعری کا موضوع تھے۔ نذیر کے موضوعات اور ان کی زبان چونکہ عوامی تھی اور شعر کی عام روش سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے انہیں اس تمام عرصے میں شاعر تسلیم نہ کیا گیا۔ نذیر میر و سودا کے ہم اثر تھے، مگر ان کی شاعری کا رشتہ آزاد اور حالی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ حالی نے مسدس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی نظمیں اصلاحی اور اخلاقی نقطہ نظر سے لکھیں۔ انہوں نے غزل کو بھی نظم سے قریب تر کر دیا۔ مولانا حالی کا انتقال 31 دسمبر 1914 کو ہوا۔ اس وقت تک سر سید احمد خان کی تحریک نہ صرف اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی، بلکہ یہ پودا درخت بن چکا تھا اور پھل پھول رہا تھا۔ داغ کا انداز شعر دم توڑ چکا تھا۔ سر سید کی تحریک اور آزاد و حالی کی شعری تحریک اسماعیل میرٹھی اور اکبر الہ آبادی ایسے شاعروں کو بھی منظر عام پر لائی۔ یہ دونوں آزاد اور حالی کے ہم اثر تھے، مگر نئی شاعری کے قافلے میں بعد میں شریک ہوئے۔ اسماعیل میرٹھی بچوں کی شاعری کے لیے بہت مشہور ہوئے، ہر چند یہ انداز بھی نیا تھا، تاہم اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی نظمیں کہیں، حتیٰ کہ آزاد نظمیں بھی کہیں، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ اسماعیل میرٹھی آزاد شاعری کے بانی ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے میں مولانا عبدالحلیم شرر کا نام بھی لیا جاتا ہے، مگر ناول نگاری میں ان کے شعری کارنامے یوں دب گئے ہیں کہ اب اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی۔ اکبر الہ آبادی پہلے قدیم طرز کے غزل گو تھے،
پھر کچھ نئی شاعری اور کچھ سر سید کی تحریک سے متاثر ہو کر اپنا انداز بدل لیا اور مقصدی شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اکبر نے محسوس کیا کہ سر سید کی تحریک کی انتہا پسندی مضر ثابت ہو سکتی ہے، چنانچہ اس کی روک تھام کا عزم کیا اور ایک نرالا انداز سخن ایجاد کیا۔ انہوں نے سنجیدہ مسائل کا علاج مزاح کی شیرینی اور طنز کی نشتریت کے ذریعے کرنے کی ٹھانی۔ وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ تھے کہ ہنسی ہنسی میں جو بات کہی جاتی ہے وہ زیادہ کام کر جاتی ہے، چنانچہ ان کے کلام کا بیشتر حصہ طنز و مزاح پر مشتمل ہے، اور یہی حصہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ آزاد اور حالی کے لگائے ہوئے درخت کا سب سے اہم پھل اقبال کی شاعری ہے۔ آزادی کی تحریکیں زور و شور سے چلنا شروع ہو گئی تھیں، قوم پرستی کا چرچا تھا، انگریز کے خلاف سیاست زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اقبال بھی ان تحریکوں سے متاثر ہوئے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی طرح انہوں نے بھی ہندو مسلم اتحاد اور ہندوستانی قومیت کے ترانے لکھے، مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ انہوں نے یورپ کا سفر اختیار کیا۔ اس دوران ان پر یہ انکشاف ہوا کہ قوم پرستی کا مغربی تصور انسانیت کے لیے ہلاکت آفرین ہے، اور یہ کہ اسلام انسانی معاشرے کا ایک عالمگیر تصور دے چکا ہے جس کی بنیاد مساوات پر ہے۔ اگر اسے دوبارہ نافذ کیا جائے تو انسان تباہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ واپسی پر اقبال نے اپنے بدلے ہوئے نظریے کی تلقین بڑے شد و مد سے شروع کی۔ اقبال میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو کسی بھی عظیم شاعر میں ہونا ضروری ہیں۔ بڑے بڑے خشک مسائل میں اتنی شیرینی پیدا کی کہ باید و شاید اردو ادب کی اب تک کی تاریخ میں وہ سب سے مؤثر شاعر گزرے ہیں۔ اقبال کے نوجوان ہم عصر شاعروں میں سے جو شاعر ان سے متاثر ہو رہے تھے، ان میں جوش میں لیہ آبادی، حفیظ جالندری، برج نارائن چکبست، تلوک چند محروم، اسد ملتانی، امین حزین سیالکوٹی، محمد دین فوق، اثر صہبائی اور احسان دانش خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان سب پر اقبال کی چھاپ بہت گہری ہے۔ البتہ اختر شیرانی کی آواز قدرے مختلف تھی۔ اختر شیرانی رومانی شاعر تھے اور انگریزی کی رومانی شاعری سے متاثر تھے۔ یہ سب نظم کے شاعر تھے اور نئی نظم اقبال کے ہاتھوں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ غزل پر اقبال کا اثر کچھ کم نہ تھا۔ اقبال نے غزل کا پورا تصور ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے غزل کے آفاق میں وسعت و دانائی شامل کر دی۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ بال جبریل کی غزلیں شاہد ہیں کہ اس زمانے کے دیگر شعراء کے ہاں بھی کہیں کہیں نئے زمانے کے تقاضے بھرپور انداز میں ملتے ہیں۔ ان میں حسرت موہانی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، یاس یگانہ چنگیزی، جگر مرادہ آبادی، عابد علی عابد، عبدالحمید عدم، فراق گورکھپوری اور حفیظ ہوشیار پوری قابل ذکر ہیں۔ اقبال کا انتقال 1938 میں ہوا۔ 1936 میں ایک نئی تحریک سامنے آئی جسے ترقی پسند تحریک کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کا پس منظر خالص سیاسی اور معاشی تھا۔ اقبال گم شدہ اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو تلاش کرنے اور جوڑنے میں مصروف رہے۔ یہ تحریک اپنی تمام اقدار کو ان قدروں میں تبدیل کرنا چاہتی تھی جو انقلاب روس 1917 نے دنیا کو دی تھی۔ اگرچہ ان کے نقوش بھی اقبال کی شاعری میں مل جاتے ہیں، مگر بانداز دیگر۔ پرانے شاعروں میں جنہوں نے اپنے آپ کو اس تحریک میں شامل کر لیا، جوش میں لیہ آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ وہ نوجوان شاعر جنہوں نے اس تحریک کی روشنی میں اپنے فن کو جلا بخشی، ان میں فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز، مخدوم محی الدین، ساحر لدھیانوی، احمد ندیم قاسمی، ظہیر کاشمیری، مصطفیٰ زیدی اور عارف عبد المتین کے نام خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ اس تحریک نے اردو شاعری کو نئے زاویوں سے روشناس کیا اور نئے نئے اسالیب سے متعارف کروایا۔ ترقی پسند تحریک کے متوازی 1939 میں ایک اور تحریک نے جنم لیا جسے حلقہ ارباب ذوق کی تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نئی شاعری کی دعوے دار تھی، مگر اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ موضوع خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے ابلاغ میں فن کی بنیادی قدروں کا لحاظ نہ رکھا جائے بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہ تحریک بھی خالص نظم کی تحریک تھی اور اس میں مواد کے ساتھ حیات کے تجربے خاص طور سے کیے گئے۔
اس تحریک سے جو شاعر وابستہ تھے ان میں تصدق حسین خالد، نون میم راشد، میرا جی، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی، باقی صدیقی، مجید امجد، اختر الایمان، تابش صدیقی، عزیز حامد مدنی، زیاد جالندری، ظہیر کاشمیری، حبیب جالب اور رئیس امروہی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غزل کو ابتدا میں ترقی پسند اور حلقہ ارباب ذوق دونوں تحریکیں رد کرتی رہیں، مگر قیام پاکستان کے بعد کچھ ایسے حالات اور ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ غزل کو پھر سے اپنے سخت جانی کا ثبوت فراہم کرنا پڑا اور رفتہ رفتہ غزل پھر شاعری کی فضا پر چھا گئی۔ سوائے نون میم راشد کے سبھی شاعر خواہ کسی بھی دبستان سے تعلق رکھتے تھے غزل کی طرف مائل ہوئے۔ میرا جی اور مجید امجد خالص نظم کے شاعر تھے، مگر وہ بھی غزل کی زلفوں کے اسیر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ قیام پاکستان کے بعد غزل کو پھر سے قارئین ادب کے دلوں کی دھڑکن بنانے میں جن شعراء نے اس صنف کی خون جگر سے آبیاری کی، ان میں انجم رومانی، ناصر کاظمی، ابن انشا، احمد مشتاق، شہرت بخاری، سلیم احمد، نعیم صدیقی، سیف الدین سیف، سجاد باقر رضوی، صوفی تبسم، منیر نیازی، شہزاد احمد، قتیل شفائی، ظفر اقبال، محسن بھوپالی، سحر انصاری، ادا جعفری، طفیل ہوشیار پوری، ساغر صدیقی، محسن احسان، بیدل حیدری، تنویر سپرا، شکیب جلالی، جون ایلیا، جمال احسانی، نذیر قیصر اور مظفر وارثی شامل ہیں۔ غزل اور نظم کے اس قافلے میں قدرے بعد میں شامل ہو کر اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے اور استقامت دینے والے اختر حسین جعفری، ظہور نظر، احمد فراز، منیر سیفی، جمیل یوسف، شبنم شکیل، کشور ناہید، افتخار عارف، غلام محمد قاصر، عطا شاد، توصیف تبسم، ریاض مجید، پروفیسر صدیق شاہد، خورشید بیگ، مرتضیٰ برلاس، حفیظ الرحمن احسن، عطا اللہ حق قاسمی، خالد احمد، خالد شریف، ڈاکٹر خورشید رضوی، محسن نقوی، نجیب احمد اور اسلم کولسری وغیرہ ہیں۔